اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ واو کے معنی لام بھی یقیناً کے لیے آتا ہے اور قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے، تو گویا 2 دفعہ کا ہے یقیناً یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً یقیناً، آتینا یہ الف اور تے سے ہے، ہم اردو میں عین اور توئے سے لکھتے ہیں عطا کرنا، اور نا جو آخر پہ لگ گیا یہ تو متکلم کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کی زبان اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے عطا کیے 9 کہتے ہیں 9 کو، 9 آیات 9 نشانیاں عطا کی، بینات یہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یہ بات اس کی نشانیاں واضح ہیں، یہ بینات میں سے ہے۔ فتح مبین کہتے ہیں، واضح فتح، روشن فتح۔ آیات بینات روشن نشانیاں عطا کی 9۔ فاسأل پس اسأل سوال کیجئے، پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ سألا یسألو سوالاً ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور بنی بھی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرا کا مطلب بندہ، اور ایل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ آل یعقوب سے ذرا پوچھ لیجئے، اس جاءہم، اس جب جاء آ گیا، ہم ان کے پاس، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا فقال لہ، جب فرعون کے پاس آئے تو فقال پس قال کہا لہو، اس کے لیے کہا، یعنی فرعون نے کہا انا، اور یہ متکلم کے لگے، بے شک میں، لأظنک، لام یقیناً کے لیے آ گیا، اظن میں گمان کرتا ہوں، ظنّا اس نے گمان کیا، گمان کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظن کا کلمہ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو پچھلی ساری آیات سمجھ آ گئی۔ ظنّا اس نے گمان کیا، اس نے خیال کیا، یظنّ وہ خیال کرتا ہے یا کرے گا، اور تظنّ اظنّ یہ وہ کلمہ اظنّ، میں خیال کرتا ہوں یا کروں گا، اور نظنّ ہم خیال کرتے ہیں یا کریں گے، گمان کرتے ہیں لا اظنّ میں گمان کرتا ہوں، کیا آپ کو۔ فقال لہ فرعون، تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا لأظنک، میں گمان کرتا ہوں تمہارے بارے میں، یا موسیٰ اے موسیٰ میں آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں مسحورا، سحر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مفعول کے وزن پہ جب آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کے معنی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جادو کا مارا ہوا ہے، یا جو باتیں تو کر رہے ہیں نا آج میرے سامنے
کہ ایک اللہ ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کام کرنے ہیں, قیامت آئے گی, مر جائیں گے, حساب ہوگا. لگتا ہے تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا, اچھا بھلا انسان تھا تو, کیا ہو گیا تو؟ پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں, روشن تھیں, واضح تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی. اب پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے بار بار سوالات عجیب کر کے پوچھ رہی ہے کہ اگر تجھے واقعی نبی بنا کر بھیجا ہے اور تیرے اوپر ایک کتاب آ گئی ہے, یہ بات اگر ٹھیک ہے تو ہم تب مانیں گے جب تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دے گا. معجزے مانگ رہے, ہم نہیں مانیں گے تمہیں. پہلے زمین سے ایک چشمہ نکال. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. یہ آپ نے پڑھی آیت کہ زمین سے پہلے ایک چشمہ نکال تو پھر ہم مان جائیں گے کہ اس لک و دک صحرا کے اندر ہماری پانی کی ضرورت پورا کر دے. اور تکون لک جنہ, یا تیرے اپنے ہی کوئی باغات ہوں. تو جو کہتا ہے میں اللہ کا بڑا چہتا ہوں اور ان کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو اپنے اللہ کو کہے تیرے گھر میں تو کھانے کو روٹی نہیں ہے, ذرا ایک باغ تو اپنے لیے مانگ لے, تو ہم تجھے نبی مان لیں گے. تو صحرا کے اندر باغ لگ جائے تو ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے. وہ چاہے کھجوروں کا ہو وہ عنب یا وہ انگور کا ہو, یا ان کے درمیان سے نہریں نکال کے دکھا دے. اس صحرا کے اندر تو نہریں نکال دے گا, ہمارا ملک سرسبز اور شاداب ہو جائے گا. ہم تجھے مان لیں گے نبی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا یہ آسمان ٹوٹ جائے اور ہمارے اوپر آن گرے, جس طرح تو کہتا ہے اگر نہیں بات مانو گے تو آسمان تم پر ٹوٹ پڑے گا, قیامت آ جائے گی, تو لے آ. او تاتی باللہ و ملائکۃ قبیلہ, یہ اپنے ساتھ اللہ کو بھی اور فرشتوں کو بھی لے کر آ. موزے مانگتے جا رہے ہیں. اور یکون لک بیت من الزخرف, یا سونے کا بنا ہوا تیرے لیے کوئی محل ہو, کوئی اپنا گھر ہی بنا لے, ہمیں چھوڑ, اپنا ہی تیرے پاس کچھ ہو. او ترکا فی السماء, یا آسمان پر ہمارے سامنے تو اوپر چڑھ. وَلَن نُّؤْمِنَ, پھر بھی نہیں تمہیں مانیں گے, لِرُقِيَّكَ کہ تو اوپر چلا گیا ہے, حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا, یہاں تک کہ تو وہ کتاب لے کر آئے, نقرأہ, جسے ہم پڑھ لیں. جب یہ مانے تو نبی نے جواب میں صرف کہا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا, میں تو ایک بشر ہوں, میں نے کب کہا ہے کہ یہ ساری قدرت میرے پاس ہے. میں تو یہی سمجھانے آیا ہوں کہ یہ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے, میں نہیں کر سکتا. میں تو ایک انسان ہوں, میں ایک رسول ہوں, میں ایک بشر ہوں, اور میں تو بشر کی حیثیت سے پیغام پہنچانا ہے, ہاں اس میں میں کمی نہیں کروں گا. یہ سارے کام جو تم کہہ رہے ہو تو یہ میرے بس کر ہوگی نہیں, اگر کرتا تو میں اللہ ہوتا. یہ اللہ کے کام ہے, ہاں اللہ کر سکتا ہے. انہوں نے بھی آیات دیکھی
نشانیاں دیکھی تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ یہ جو معجزے طلب کرتا ہے نا اس کی نفسیات ہی یہ ہوتی ہے کہ اس نے ماننا نہیں ہوتا، ضد کرنا ہوتا ہے، ضد کرنا ہوتا ہے، اس نے تکلیف دینا ہوتی ہے، نہ ماننے کے لیے بہانے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، اپنے شرف کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے تو اسے کہا تھا یہ چیزیں دکھا دے، نہیں دکھا سکے گا تو اب خود ہی ہار جائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ نیت ہی نہیں ہوتی کہ سمجھے۔ قوم لوط نے حضرت صالح سے معجزہ مانگا، وہ اس لیول کا معجزہ تھا، اونٹنی وہ بھی گابن اور ایک پہاڑ سے نکل آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ تو نکل آئی، کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ مانا نہیں کرتے، بلکہ اس اونٹنی ہی کو قتل کر دیا۔ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کے سامنے اپنے آپ کو سپر کر دیتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ نشانیاں مانگتے ہی نہیں، وہ تو کلام کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا رب مجھ سے کیا آج کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے تو شکریہ اس کا جس نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا، اور ہم رب کا کہنا مانیں گے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں حضرات۔ یہی بات اب پھر وہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے 9 ان کو آیات دی، نشانیاں دیں، اپنی معجزے دکھائے۔ تو آج جس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، اس سے پہلے تو حضرت موسیٰ کو بھی کر کے مانگتے تھے، ان سے پہلے انبیاء سے بھی اس طرح کی آیات مانگتے تھے، ہم نے اس وقت بھی عطا کی تھی، کیا انہوں نے اس وقت مان لیا تھا؟ اگر نہیں ماننا تھا تو آج کس منہ سے کہہ رہے؟ ان یہودیوں سے پوچھو کہ انہی کا نبی تھے نا، وہ ایک ہی بات اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نشانیاں تو لے کر آ گیا ہے تو اس کا مطلب تو سحر زدہ آدمی ہے، تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہوگا۔ اور آج محمد رسول اللہ کو بھی یہی جملہ کہہ رہے ہیں، جن کے کہنے پر اے اہل مکہ مجھ سے آ کے کہہ رہے ہو کہ یہ نشانیاں آپ بھی دکھائیں، انہی کے کہنے پہ پوچھ رہے ہو نا بنی اسرائیل والوں سے، تو بنی اسرائیل والوں سے خود ہی پوچھ لو کہ جب 9 نشانیاں دکھا دی تھی تو کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ تو یہ تو غرق ہو گئے تھے، تمہیں بھی غرق کرنا چاہتے ہیں۔ اذ جاءہم فقال لهم فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کہتے تھے، تو یہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور پتہ ہے کہ وہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو ہم دولت دے دیتے ہیں، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، تو اپنے آپ کو ملک کا سربراہ بنانا چاہتا ہے وہ بھی مان لیں گے۔ اور ایک بات اس میں یہ کہی تھی کہ اگر تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا تو ہمیں بتا، ہم اس کا تیرا علاج کروا دیں۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور انبیاء کے بعد اہل علم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا آیا۔ انہیں بھی کہتے ہیں ہم پہلے یہ کر کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، پہلے یہ کر کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ جنہوں نے ایسا جو ہے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، پکی بات ہے کہ وہ پھر ماننا نہیں کرتے۔ یہ جو دلیل کی قوت ہوتی ہے نا، اور دلیل بھی واضح دلیل سامنے آ جائے، روشن دلیل سامنے آ جائے، اس سے اگلا بندہ ہار جاتا ہے۔
جب کوئی ہار جائے تو جس نے اسے ہرایا ہو اس کے بارے میں اس کے کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے؟ کبھی ہارنے والے نے جیتنے والے کے گلے میں کبھی ہار ڈالا ہے؟ اس لیے آپ بھی جو رویہ اختیار کریں، دلیل کے ساتھ کسی کو مت ہرائیں، اپیل کے ساتھ اسے جیت لیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ دلیل کے ساتھ ہرانا یہ کوئی بات نہیں، اس سے لوگ دین سے دور ہی ہوتے۔ اپیل کے ساتھ بلا لو، میرے بھائی تو کتنا اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیرے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو جائے، تجھے سزا دے۔ میرے بھائی میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرا بھائی جو ہے وہ سزا لے؟ نہ بھائی، او ہم اپنے اللہ کا کہنا مان لیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اپنائیت دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ نیکی کے رستے پہ آ جائے، لیکن دلیل کی قوت سے ہرا دو گے وہ مانے گا نہیں۔ اس وقت عملاً ہم دینی معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے دلیل دے کے دوسرے کو ہرا دیتے ہیں، پھر دوسرا نہیں مانتا پھر اسے لڑ پڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو جائز سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو دلیل دی تھی اور دلیل بھی بڑی زوردار دی تھی، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے بندے دلیل دینی کیوں تھی؟ دلیل تو تیرے اپنے سمجھنے کے لیے تھی، تجھے بات سمجھ آ گئی، اب اپیل کر کے اپنی بیوی کو، ابا جی کو نہیں سمجھ آئی تو ابا جی کو کیا کہے گا کہ تو بے وقوف ہے ابا، تجھے ابھی تک اتنی بات نہیں سمجھ آئی؟ اپیل ہی کرنی ہے۔ جس دن بیوی سمجھانے لگ جائے نا شوہر کو، طلاق ہی ہوتی ہے۔ نہیں، اپیل کر کے سمجھا لو۔ اور یہ فن عورتوں کے پاس تو بڑا ہے، اپیل کر کے محبت کی زبان کے ساتھ وہ سونے کا سیٹ بھی مانگ لیں تو لے آتے ہیں، اچھا سوٹ مانگ لیتے ہیں، لے آتے ہیں۔ تو میں بیویوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی شوہروں سے جب کریں بات تو اپیل والی بات کریں، زبردستی ہرانے والی بات نہ کریں۔ مرد نہیں ہارتا، یہ اس رستے کو اختیار کریں، یہی حکمت ہے۔ یہ 9 نشانیاں تھی کیا؟ ایک تو وہ معروف نشانی عصا دیا ہے، وہ لکڑی، ایک ڈنڈا ہے، پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور اژدہا بھی ایسا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ وہ عصا کیسا؟ ایک دفعہ پتھر اللہ کے حکم سے مارا تو چشمے نکل آئے، پھر حکم دیا دوبارہ مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ ساری بنی اسرائیل نکل آئی۔ کہا پیچھے فوج آ گئی ہے فرعون کی، اب کیا کریں؟ کہا دوبارہ مار، تو پانی دوبارہ مل گیا۔ اچھا، یہ قوت حضرت موسیٰ کی تھی کہ اللہ کی؟ یہی سمجھانا ہے۔ ہم بابے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جو چھو منتر کر کے دکھائے۔ تمہارا بابا وہ ہے جو تمہارے اللہ سے تمہیں ملا دے۔ وہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے صرف ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پڑھا ہے، مولانا مودودی علیہ رحمہ واحد آدمی جنہوں نے کہا نہ ہم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں نہ اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں نہ اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہاں، اگر تم دیکھو کہ ہم اللہ والا کام ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر کر لو، اور جہاں تم دیکھتے ہو کہ کوئی دوسرا ہم سے بہتر کر رہا ہے تو وہاں جا کے کرو، لیکن اللہ والا کام کر لو۔ اور پھر تیسری بات کہی، اور جب تم دیکھ لو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا
تو پھر تم پہ لازم ہو گیا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام تم شروع کر دو، پھر خود کر لو۔ اگر کوئی بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے، تو پھر تمہیں فرض بنتا ہے کہ پھر تو خود اس کام کو کر۔ یہ ہے وہ نظام۔ ہاتھ کو بغل میں لے جاتے، اسے دباتے، باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا۔ یہ ہمیشہ چمکتا ہی رہتا تھا، پھر واپس ہو جاتا تھا۔ جتنی دیر وہ چاہے گا اتنی دیر ہی چمکنا ہے، جب چاہے گا وہ چمکے گا۔ پھر وہ جادوگروں کو وہ جو شکست دی تھی، وہ مشہور واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اژدہا بنا دیا سانپ کو اور اس کو عصا کو، اور وہ سب کو کھا گیا اور ان کو شکست ہوگی، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن جو فرعونی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو سزائیں دے دی۔ کس طرح سزائیں دے دی؟ اصحاب الاخدود کہ زمین کھود کے اس کے اندر انہوں نے پہلے آگ بھر دی، جب شعلے پوری طرح بھر گئے تو ان کو وہ جادوگر جو اس کی حمایت میں آئے تھے انہی کو اٹھا کر اس نے اس آگ کے اندر، خندق کے اندر پھینک دیا کہ تم نے تو نبی کی بات کو مان لیا ہے میرے ہوتے ہوئے۔ یہ رویہ ہوتا ہے۔ فرعونی مزاج چاہیے یا اصحاب الاخدود والا چاہیے؟ ماضی تو ان کا یہی تھا نا کہ وہ جادو کر رہے تھے، لیکن جب توبہ کر کے اللہ والے ہو گئے تو اس نے برداشت کیا، حالانکہ اسی کی فوج کے لوگ تھے نا۔ اللہ، پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر تو اتنا بڑا آدمی ہے نا، اللہ تیرا کہنا مانتا ہے تو قحط لے آ۔ پھر اعلان کیا کہ فلاں طریق سے قحط آ جائے گا۔ مان لیا انہوں نے؟ پھر نہیں مان۔ ٹڈی دل، یہ ٹڈیوں کا طوفان آ گیا، سارے ملک کی زراعت کو چاٹ گئیں۔ سسریوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، وہ پانی رکھتے وہ خون بن جاتا، کتنا بڑا عذاب تھا۔ یہ وہ معجزات تھے جو کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے رب نے کروائے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ نے نہیں کیے، رب نے کروائے۔ یہ قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ما فوق الفطرت کوئی کام صرف رب کرتے۔ ایک حدیث ہے حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، یہ ابی داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس کو ترمذی نے بھی صحیح حسن لکھا ہے۔ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یہودی تھے یہی مشرکین مکہ کو اکساتے تھے، جا کے یہ پوچھو، جا کے اپنے نبی سے یہ پوچھو جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، پوچھو ذرا۔ انہوں نے پوچھا اچھا اللہ نے 9 نشانیاں دی تھیں، بینات دی تھیں، وہ کیا تھیں؟ اور دیکھنا ان کو جا کے نبی نہ کہہ دینا، بڑا خوش ہوگا۔ یعنی اندر سے جلن یہ تھی کہ میں نے نبی نہیں ماننا۔ اندر کی نیت کا تو پہلے ہی پتہ چل گیا، کہیں کہ جا کے انہیں نبی کہہ کے نہ بات کرنا، نبی مان لیا تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا۔ ان سے پوچھو تو وہ بتا نہیں سکے گا تو خود ہی ہار جائے گا، تمہارے سامنے بولے کہ اور تمہیں دعوت دینے کی اس کی جرت ہی نہیں رہے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ 9 کیا تھیں؟ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ 9 آیات ہیں جو موسیٰ کو ملی تھی۔
پہلی کیا ہے؟ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا. جو کام اللہ کے کرنے والے ہیں وہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. یہاں ایک مادہ پرستی بھی، اور مادہ پرستی بھی شرک ہے نا، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں. خاوند بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہی جھوٹ ہے. کتنے خاوند بیوی ساری عمر ملتے ہیں لیکن بچہ نہیں ہوتا. اگر ان کی وجہ سے ہوتا ہے، مادے کی وجہ سے کوئی چیز تخلیق نہیں پاتی. اس کا حکم ہو تو ہوتا، حکم نہ ہو تو نہیں ہوتا. اور اس کے مثال دیکھیے کہ ایک قطرے میں کروڑوں کروموسوم ہوتے ہیں، کروڑوں. ان میں سے صرف کبھی ایک کو، کبھی دو کو، کبھی تین کو اللہ اجازت دیتا ہے کہ وہ مادہ کے کروموسوم سے ملے، انڈوں سے ملے، اور اس سے وہ بچہ پیدا ہو. تو کس کی اجازت سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی. آپ کہتے ہیں یہ کام میں نے کر لیا. ہاں نہیں، رب کی قوت سے اللہ نے توفیق تمہیں بخشی اور تم نے وہ کر لیا. رب کو کیسے نکال دیا تم نے؟ دوسرا کہا تھا چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بے گناہ کو قتل نہ کرنا. اور ایک اور بات بڑی زبردست کہی تھی، وہ بھی ہم اکثر کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین، میں مثال دے رہا ہوں، یہ زمین یا یہ گھر جس میں یہ صاحب رہتے ہیں ہے تو انہی کا، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں. تو اس کا کیس تو کہ اٹھا دو گے، عدالت میں لے جاؤ گے، وہ ثبوت نہیں دے سکے گا تو اس کے پاس رہ جائے گا گھر. کہا جس کے پاس ثبوت بھی نہ ہو، تمہیں پتہ ہو لیکن وہ چیز اسی کی ہو، اس کے کیس کو عدالت میں مت لے جانا. وکیل صاحب ہی نہیں ہے آج. میں تو وکیل تو کام ہی صرف اتنا کرتا ہے کہ ثابت کر دیتا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، جج صاحب فیصلہ دے دیتے. اس کو اجازت ہی نہیں تھی لے کر آنے کی جب پتہ ہے کہ یہ چیز اسی کی ہے. جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا. جادو نہ کرنا، میں اس قوم کو سمجھا رہا ہوں جن کی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محبوب 5 منٹوں میں قدموں میں. جادو کی سزا اسلام میں موت ہے، اور ہمارے اخبار ریڈیو جو اسلام کا بھی نام لیتے ہیں وہی اس کا اشتہار دے رہے ہوتے ہیں. کسی پاک دامن پہ کبھی تہمت نہ لگانا. خاوند بیوی کی لڑائی ہو جائے، وکیل کیا سکھاتا ہے پہلے؟ یار بس تو یہ کہہ دے کہ بیوی کرپٹ ہے، باقی میں سنبھال لوں گا. ہمارے ایک استاد تھے، بہت زبردست انسان تھے. حیرانی ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. بہت حیرانی ہوئی. ساری کلاس کٹھی ہو کے چلی گئی. شیخ آپ سے تو ہم نہیں تصور کر سکتے تھے، کس وجہ سے آپ نے طلاق دی؟ یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی. انہوں نے آدھا سیکنڈ میں لگایا کہ تو خدا کی قسم میں اس کے قابل ہی نہیں تھا. اس پہ نہیں الزام لگایا، کوئی وجہ تو ہوگی نا، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے قابل ہی نہیں تھا. حالات ایسے آ جاتے ہیں، لیکن تہمت لگا دینا. اور 9ویں تھی جنگ کے میدان سے کبھی نہ بھاگنا.
غزہ میں تمہارے بہن بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی ڈر سے میدان سے اب نہ بھاگنا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیں، تو پھر وہ ان کے علماء نے کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ اور کوئی آدمی ہو نہیں سکتا جس نے یہ ہمیں باتیں بتا دی۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ عرب میں تو پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے، اور محمد رسول اللہ خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ نشانیاں انہوں نے دیکھی ہوئی تھیں جو اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، وہ رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے انہوں نے زمانے کا اندازہ لگایا کہ اس زمانے تک وہ ظہور ان کا ہو چکا ہوگا۔ تو کتنے راہب جو ہیں وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آ کے ٹھہرے۔ ان میں سے ایک راہب اسی گھر میں ٹھہرا جو کہ حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اور محمد رسول اللہ بھی جب مکہ سے آئے ہیں تو سب سے پہلے کہاں ٹھہرے ہیں؟ اسی گھر میں ٹھہرے۔ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا۔ قال کہا، لقد علمت، لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا۔ لقد علمت، عالمہ اس نے جانا، اور اگر تے کے اوپر پیش ہوتی علمت میں نے جانا، علمتا تو ایک مذکر نے جانا، عالمت اس ایک مؤنث نے جانا، اور علمنا ہم نے جانا۔ ما انزلہ، ما نہیں نازل کیا، انزلہ نازل کیا، اردو کا کلمہ ہے، انزلہ ینزل انزالا نہیں نازل کیا، ہؤلاء یہ نشانیاں جو ہیں یہ نہیں نازل کی، الا رب السماوات، الا سوائے رب السماوات، آسمانوں کے رب نے، آسمانوں کے مالک، آقا اور شہنشاہ نے، آسمانوں کے زمینوں کے نگہبان نے، مربی نے، تربیت کرنے والے نے، زمین آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو پالن والے نے، رب کے معنی، رب السماوات آسمانوں کے، والارض بصائر، بصیرت ان کی جمع ہے، بصائر روشن نشانیاں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، وَإِنِّي اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ تو میں گمان کرتا ہوں، یہ بادشاہ ہے عموماً بادشاہوں کے سامنے، اور وہ بھی فرعون، اس کے سامنے ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لَأَظُنُّكَ جس طرح اس نے کہا تھا، انہوں بھی کہتے ہیں لَأَظُنُّكَ میں گمان کرتا ہوں یا فرعون ہوں، اے فرعون میرا خیال ہے، میں گمان کرتا ہوں اور یقیناً گمان یہی رکھتا ہوں، میرا خیال ہے، یا فرعون مسبورا، صابرا یصبرو، صبوراً کہتے ہیں غارت ہو جانے والا، ہلاک ہو جانے والا۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے نہ کہہ کہ آسمان گرا کے دکھا دوں، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کے تمہیں دکھا دوں اور وہاں پہ قیامت برپا ہو جائے، نہیں، اب تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ تو تو ہلاکت زدہ ہے، تو تو شامت زدہ ہے، تو مارا جائے گا۔ اب اس میں بھی دعوت ہے، اس میں بھی دعوت دے رہے ہیں، واپس پلٹا۔ میرا خیال یہ ہے کہ فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ ہے، جب آپ دعوت دیں کلمات تو آپ کے نرم رہے، لیکن دعوت دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، چاہے وہ کسی کوئی مقام کا بھی آدمی ہو، وہ وقت کا فرعون ہو
وہ وقت کا قارون ہو، وہ وقت کا حامان ہو، وہ CNC پاکستان، حق بات اس کے سامنے کہہ دو۔ ہاں، کہنے کے انداز میں ہم وہ غلطی کرتے ہیں جس کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، حکمت کا ساتھ نہیں رکھتے۔ فرعون ہی کے بارے میں کہا کہ جب موسیٰ، ہارون تم دونوں جاؤ، انہو طغیٰ، وہ فرعون جو ہے وہ باغی ہو گیا ہے، لیکن دیکھنا اپنی گفتگو کو نرم رکھنا، نرم لہجے میں اس سے بات کرنا۔ یہ نرم لہجہ میرا انکا ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے بات کرتا ہے، وہ تمہارا بھائی فرعون سے برا تو نہیں ہے نا؟ یہ لہجے کیوں خراب ہو گئے؟ لیکن دیکھنا، حق بات ہی کہنا، ڈر کر کہ میرا یہ نقصان کر دے گا، جو ہی تو یہ سوچے گا کہ یہ میرا نقصان کر دے گا، تو نے شرک کر لیا ہے، تو مشرک ہو چکا ہے، کیونکہ تو خود دل سے بھی تسلیم کر رہا ہے کہ تیرے نفع اور تیرے نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے، پھر تم اس مقام پر کسی اور کو بٹھا دیتے ہو۔ اگر یہ بات واقعی اندر اتر جائے تو کوئی آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ انسانی بنیادی صفت ہے بہادری، دلیری اور شجاعت، اور جس کے اندر وحدانیت نہ ہو، توحید داخل نہ ہوئی ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ بہادری، دلیری، شجاعت کی کسی جگہ پر کھڑا بھی ہو سکے، ممکن نہیں ہے اس کا، وہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، آپ تو نہیں ہے نا بزدل، آپ تو نہیں نا ڈرتے کسی سے، اکڑ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ میرا نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اگر آپ کہیں تو ایک بات کہہ دوں، پہلے ڈاکو گھر میں آتا تھا نا، بڑا شریف تھا وہ، ڈاکو کو میں شریف کہہ رہا ہوں، بہت شریف تھا، آرام سے گن نکالتا تھا، پیسے نکالو، تجوری کھولو، لوٹتا تھا، چلے جاتا تھا۔ اب وہ پیسے بھی لوٹتا ہے اور عزت بھی لوٹتا ہے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اور جن کے دماغ میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے، یہ عقل مند لوگوں کی میں بات کرنے لگا، جو اپنے آپ کو بڑے ذہین فتین سمجھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں گن ہے، اس نے تو ٹریکٹر دبانا ہے، یہ تو گھر سے مر کر آیا ہے، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، تو مال لے جائے گا تو پھر اللہ مال دے دے گا۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ جانے دو، اسی صفت نے تھوڑا سا آگے قدم بڑھایا، اس نے بیٹی کی، بیوی کی عصمت لوٹی، تو پھر بھی ہمت نہیں کہ اس کو روک سکے، کہیں مجھے مار ہی نہ دے۔ یہ بہادر ہے نا، یہ غیرت مند ہے نا، اسے مسلمان کہلانا چاہیے؟ مسلمان بے غیرت ہوتا ہے؟ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وہ اسے مسلمان تو واقعی نہیں ہوتا، وہ پہلے اس دوسرے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے پہلے تو وہ مشرک ہو چکا ہے، وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں۔ میں جو سمجھا رہا ہوں اس دلیل پر کسی کو نہ مشرک کہہ دینا، یہ میں سمجھا رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، کہ اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے، اور اس ڈاکو کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھ لو۔ وہ ڈگڈگی بجاتا آتا ہے آپ کا سیاسی مچھندر، وہ آپ کو کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، روز اخبار میں آپ پڑھتے، آپ کو شکر ہے کوئی آیا تو ہے کچھ دے گا، تو آپ کے نفع کا مالک یہ ہے۔ لیکن اللہ کے دین کا نفاذ کر دو تو اللہ کے دین کے نفاذ کے بعد اس کی برکتوں سے یہ ملک سرسبز اور شاداب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد اراد ان کہ یستفزہم، یہ کلمہ فزا یفزو فزن کہتے ہیں، ہوش اڑا دینا، گھبرا دینا، اور الف سین تے کے ساتھ اگر شامل کر کے استفزا یستفزو جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب اہتمام کے ساتھ اتنا پریشان کر دینا کہ گھبرا کے کوئی اپنی جگہ چھوڑ دے، باقاعدہ اس کی کوشش کرنا اور جگہ چھوڑ دے. فراد ان یستفزہم، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ گھبرا کر اپنی جگہ مصر کو چھوڑ کے چلے جائیں. فَأَغْرَقْنَاهُ، ادھر اس نے ایسا سوچا فَأَغْرَقْنَا، ہم نے غرق کر دیا. موسیٰ یا اس کی فوج نے کیا تھا؟ اغرقناہ. دیکھیں بظاہر تو لگتا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، عصا مارا تو سمندر دو حصے ہو گیا، یہ اس رستے سے نکل کے دوسرے کنارے سے باہر نکل رہے ہیں. اتنے میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اپنی فوج لے کر آ رہا ہے، رستہ تو پہلے کا بنا ہوا ہے، اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں. کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ وہ پھر آ گئے، کہا کہ اس عصا کو دوبارہ مار دے اسی کے اندر. دوبارہ مارا تو اللہ نے دونوں کو ملا دیا اور اسے غرق کر دیا. ساری قوتیں کس کے پاس ہیں؟ دنیا کے فرعونوں کے پاس ہیں یہ قوتیں؟ انہیں سے ہم لو لگا بیٹھتے، چاہے وہ بابا جی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ فوجی ہوں، جو طاقت والا ہے محلے کا چودھری وڈیرا خاقان. ومن ماہو، اسے غرق کر دیا، ومن ماہو، اور اس کی سارے لاؤ لشکر کو بھی غرق کر دیا. جمیع، سب کے ساتھ. اللہ کی طاقت کو کیا سمجھتے ہو؟ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا من بعدہ، اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے کہا لبنی اسرائیل، اسی بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آگے ہیں ان کو کہا اسکنوا الارض. اسکن الف تو امر کے لیے آ گیا، ساکنا یسکنو کہیں رہائش رکھنا، اسکن ٹھہرو، سکونت اختیار کر لو، رہائش اختیار کر لو. الارض اس زمین میں، یہ فلسطین کی سرزمین، مقدس سرزمین کے بارے میں کہا اب تم یہاں رہائش کر لو. اچھا یہ جو اس وقت کہا ہے کہ تم اب یہاں رہائش اختیار کر لو، یہ یہودیوں کو کہا تھا؟ حضرت آدم جو لے کے دین آئے تھے اس کا نام بھی اسلام تھا، جو مانتے تھے انہیں مسلم ہی کہتے تھے. جو حضرت نوح دین لے کر آئے اس کا نام بھی اسلام تھا، اور جو مان لیتا تھا اس کو مسلم ہی کہتے تھے. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین بھی، حضرت ابراہیم کا دین بھی کانا حنیف مسلم، وہ یکسو مسلمان تھے. ان مسلمانوں نے، زمانے کے مسلمانوں نے، یہود اور نصارہ ان کے فرقے ہیں. آپ بھی مسلمان ہیں نا ویسے، لیکن دیوبندی بریلوی اہل حدیث اس مسلمانوں کے فرقے ہیں. کس کی سنت ادا کی آپ نے؟
سوچو تو صحیح، کر کیا بیٹھے ہو؟ کر کیا بیٹھے ہو؟ کس کا کہنا ماننا تھا؟ وَجَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم نے تمہیں ایک امت بنایا تھا۔ تم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ بن کے الگ الگ ہو گئے، تم حنفی، مالکی، شافعی اور اہل حدیث الگ الگ ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں ہوں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں گے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ اس فلسطین میں جا کے ٹھہرو، یہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، یہودیوں کو زمین نہیں عطا کی ہوئی، یہ مسلمانوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ اور آگے ان کے بے شمار فرقوں میں سے ایک ڈومیننٹ فرقہ تھا جس کا نام یہودا تھا۔ یہود جو اس سے تعلق رکھ لیتے تھے وہ یہودی کہلاتے تھے۔ یہ یہودیوں کو نہیں دی، اس وقت مسلمانوں کو دی تھی، جو 350 سال کے بعد یہودی بنتے۔ اگر آپ کے بھی ممالک آزاد نہیں نہ ہو رہے، آپ کے اپنے ملکوں میں اسلام غالب نہیں نہ ہو رہا، تو اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ تم فرقے ہو۔ تم مسلمان ہو جاؤ تو آج اللہ تمہاری پشت پہ آ جائے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ فَإِذَا جَاءَ یہ اذا جب آتا ہے تو اس کے بعد ماضی آئے تو اس کا ترجمہ ہم حال یا مستقبل میں کرتے ہیں، یہ پڑھا تھا جی ہم نے۔ جاء یہ تو ماضی ہے، یا تا الف نون شروع میں لگا ہوتا تو یہ مضارع ہوتا نا، تو پھر زمانہ حال یا مستقبل میں ترجمہ کرتے، لیکن اب ہے تو ماضی، لیکن اذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے حال یا مستقبل میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، جاء اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ آ جا، عربی میں جا آ جائے۔ جب آ جائے گا وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ، وہ تو ٹائم مقرر ہے، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک دن حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا جس طرح سائل کو نہیں پتہ اس طرح مسئول کو بھی نہیں پتہ۔ نہ جبریل تجھے پتہ ہے، نہ جبریل مجھے پتہ ہے۔ تو ہمارے آج کل کے علماء تو حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اور قیامت آنے والی ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اترن والے نے اور آخری لڑائی ہونی ہے، روز بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے۔ اب جب آپ لوگوں کو بتائیں گے ہوتے آخری وقت آ گیا تو عمل کہاں کریں گے؟ انہیں عمل کے لیے رہنے دو۔ جئنا بکا، جئنا ہم لے آئیں گے، بکم تمہارے ساتھ، لفیفہ، لفافہ نہیں کہتے، لفافے میں ڈال کے ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے لے آنا، تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے اس دن جب وعدہ آ جائے گا آخرت کا تو ہم تمہیں حشر کے میدان میں اکٹھا کر لیں گے۔ اسی کا انکار کر رہے تھے وہ مشرکین مکہ۔ اللہ نے کہا میں اس دن ان سب کو اکٹھا کر لوں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔